جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ترجیحات کیا ہے۔ ترجیحات وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دینی ہے۔ اور جیسا کہ ہم اپنی نارمل لائف میں اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ترجیحات کن چیزوں کو دیتے ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے فیملی کلچر میں، اپنی ترجیحات جو ہے وہ ہم نے ان چیزوں کو دینی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہمارے معاشرے میں چلتی ہے کہ ایک بچہ ہے وہ ضد کر رہا ہے کہ آپ مجھے جو ہے ماما میری آپ یہ ضد پوری کریں گی تو میں یہ کروں گا۔ ایون کہ آج کل تو ایسے ہونے لگ گیا کہ میں کھانا ہی پھر کھاؤں گا کہ آپ مجھے یہ موبائل دیں گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کارٹون دیکھنے کے لیے موبائل دے دیتی ہے، اور پھر جو ہے وہ کارٹون دیکھتا دیکھتا جو ہے وہ اپنا کھانا کھا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترجیحات بن جاتی ہے بچوں کی، اس کے ذہن میں ترجیح آ جاتی ہے کہ موبائل امپورٹنٹ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہمارا جو لباس ہے، جو ہمارے بچے پہنتے ہیں، ہماری چھوٹی بچیاں پہنتی ہیں، وہ والا لباس نہیں ہے جو حضرت فاطمہ کا، حضرت خدیجہ کا، حضرت حفصہ کا ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترجیحات جو ہے نا یہ بہت ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کی لائف میں کہ آپ نے جو ہے اپنے گھر کا ماحول کیسا رکھا ہوا ہے، کیا آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے نبی کے جو طریقے ہیں وہ شامل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو انسان نوٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ بہت اہمیت رکھتی ہے انسان کی زندگی میں۔ اسی طرح ایک اور چیز، جیسے کہ اپنا یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جمعے کا دن آتا ہے، اب بچے کی والدہ اس کو خود کہتی ہے کہ یار جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے، تم اٹھو جاؤ پہلے اپنا کلین شیپ کروا کے آؤ، تو جو ہے نا اپنی شکل ٹھیک کرو۔ ٹھیک ہے، تو ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ اپنی شکل کو، نبی کی سنت کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے۔ فرض نہیں ہے داڑھی رکھنا، سنت ہے، لیکن اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جس میں ہم اللہ اور اس کے نبی کی جو طریقے ہیں ان کو ترجیح نہیں دیتے، ہم اگنور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کہہ دیا تو بس میں نے یہ کرنا ہے، لیکن ہماری جو اولین ترجیح ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے نبی کی ترجیح ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں کیا بتایا۔ ٹھیک ہے، ہر چیز، ہر لیکچر میں ایک آیت کا ریفرنس لازمی دیتا ہوں، جیسے کہ وہ سورہ بقرہ کی، سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس کا اپنا وہ آیت کی ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، اے نبی ان کے کان کھول دیجیے، انہیں بتا دیجیے لوگوں ایمان کے دعوے دار، وہ 8 چیزیں تمہیں عزیز ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ وہ 8 چیزیں یہی ہیں جو آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہیں، بیویوں کے لیے شوہر ہے، آپ کی اولاد ہے، اور آپ کا مال ہے، آپ کی حویلیاں۔ تو ترجیح ہم کس کو دے رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری چیز ہے، ہم کن چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ اللہ اور اس کے نبی کے جو احکامات ہیں ان کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں، بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے نبی کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کے جو اب جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طریقے سے انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، تو وہ طریقے تو ہمارے بچے نہیں اڈاپٹ کر رہے نا، ہمارے بچے تو یہی کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں جو ہم ان کو سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک چھوٹا سا بچہ اگر ضد کر رہا ہے کہ بابا جان آپ بلیو کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو نا 4-5 سال کا، وہ آپ کو اپنے والد صاحب کو، اپنے فادر کو آ کے بتائے کہ جی وہ کرکٹر محمد آصف نے آج اتنا سکور کیا ہے، اس نے اتنا سکور کیا، تو والد صاحب بڑے فخر سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ویل ڈن، آپ کو کافی نالج ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، دونوں دنیا کا نالج بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، سب کو، ارد گرد کے لوگوں کو یہ چیز بھی سکھانی ہے کہ ہماری اولین ترجیح جو ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے نبی نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں وہ کیا ہیں، اولین ترجیح ہم نے کن چیزوں کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، جنت کیا ہے،
ٹھیک ہے، جہنم کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اخلاق کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنا روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی بیٹا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ ایون کہ آپ یہ بلیو کریں، اتنا اتنا اس چیز کو لائٹ لیا جاتا ہے کہ بچے، ہمارا کوئی بچہ کوئی جھوٹ بول کے آئے نا، تو مطلب کہ کسی کو دھوکہ دے کے آئے، تو لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یار ویل ڈن، آپ کمال کر دیا آپ نے۔ لیکن یہ میرے اللہ کے اور اس کے نبی کے جو احکامات ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نا ہمیں اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے نبی کی جو ترجیحات ہیں، جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان کو شامل کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے جو آپ کے گھر میں ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اچھا ماحول پیدا ہوگا، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں سکون آئے گا، آپ کے گھر میں دولت آئے گی، اور آپ کے گھر کی جو پریشانیاں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ تو بچوں کو جب ہم یہ سکھائیں گے نا کہ زندگی کی ترجیحات کیا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ ایک بچوں کو یہ سکھانا، ایون کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کے تایا ابو نے یا آپ کے چاچا جی نے یا آپ کی پھپھو نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا، تو آپ نے نا ان سے ملنا نہیں، ٹھیک ہے۔ یار بچوں کو جب ہم اس طرح کی تربیت دیں گے، بچوں نے تو وہی سیکھنا جو اس کے پیرنٹس اس کو سکھائیں گے، یا جو اس کا معاشرہ اس کو سکھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ہی ان کو جو ہے نا، بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو یہ سکھانا ہے کہ یار رشتے توڑنے نہیں ہیں، رشتے جوڑنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی جو ترجیحات ہیں وہ بہتر کرنی ہے، اور جو ہے رشتے جوڑنے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، بلکہ خود جب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے تو بچے کسی پوائنٹ پہ اگر آپ کچھ نیگیٹو کر رہے ہوں گے، بچے آپ کو بتائیں گے کہ بابا آپ نے مجھے ایسے نہیں، آپ نے ایسے کہا تھا، ایسے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنی میں جو ہے نا اللہ اور اس کے نبی کے جو احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔